ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات نے مجھے جس موضوع پر گفتگو کی دعوت دی ہے اس کا جو براڈ ٹائٹل ہے کلیش آف سویلائزیشن، یعنی ہنٹنگٹن نے جو کتاب لکھی کلیش آف سویلائزیشن، پھر اس کے نیچے 10 سب ٹائٹلز بھی ہیں۔ اصل میں میرے لیے آسانی ہو گئی ہے کہ میں انہی کے حوالے سے چند منٹ 5-5 6 منٹ ایک کے حوالے سے گفتگو کروں تو بات اچھی رہے گی۔ سب سے پہلا سب ٹائٹل ہے بیک گراؤنڈ آف ڈیبیٹ آن کلیش آف سویلائزیشنز، اور نمبر 2 ہے ہسٹری آف ویسٹرن سویلائزیشن۔ ان دونوں کو میں ایک میں جمع کر رہا ہوں۔ ویسٹرن سویلائزیشن ایک غلط اصطلاح ہے، اس لیے کہ ویسٹ میں ایک تہذیب تو وہ ہے جو آج ہے، اور اس کی عمر جو ہے وہ 250-300 برس سے زیادہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے ویسٹ میں گریک سویلائزیشن رہ چکی ہے، رومن سویلائزیشن رہ چکی ہے، تو مختلف سویلائزیشن رہی ہیں جو اپنا اپنا وقت ختم کر کے اور پوری ختم ہو گئی۔ تو ہمیں کہنا یہ چاہیے کہ دی پریزنٹ ویسٹرن سویلائزیشن، یہ جو پریزنٹ ویسٹرن سویلائزیشن ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس کی اساسات کیا ہیں۔ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ سویلائزیشن اصل میں اسلام کے زیر اثر شروع ہوئی ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے یورپ ڈارک ایجز میں تھا، اور وہ خود مانتے ہیں ڈارک ایجز، یہ اندھیرے کے دن تھے ان کے۔ نہ وہاں سائنس پڑھنے کی اجازت تھی نہ فلسفہ، دونوں جرم تھے مذہبی اعتبار سے۔ شدید ترین پاپائیت کا نظام، بدترین جس کو کہیں گے جبری اور ڈکٹیٹوریل نظام جو ہے مذہبی، وہ وہاں نافذ تھا۔ کسی کے گھر سے اگر سائنس کی کتاب نکل آئی تو وہ گھر جلا دیا جائے گا، کسی کے گھر سے اگر فلسفے کی کتاب نکل آئی، خواہ وہ یورپین فلسفی ہی ہو، گریک فلسفی واز یورپین فلسفی، لیکن اس کا بھی گھر جلا دیا جائے گا۔ یہ حالات تھے۔ ان حالات میں اسلام داخل ہوا ہے یورپ میں، یہ 712 عیسوی 713 عیسوی میں، یعنی یوں سمجھیے کہ 8ویں صدی کے آغاز میں، 8ویں صدی جو عیسوی ہے اس کے آغاز میں، اور وہاں پر پھر اس کی ایک حکومت بہت بڑی قائم ہوئی۔ پورا آئیبیرین پیننسولا، کہنے کو لفظ اسپین جو ہے وہ ایک ملک ہے، بہت بڑا ملک ہے، اور نہ صرف آئیبیرین پیننسولا بلکہ آئیبیرین پیننسولا کو جو استھمس جوڑتا ہے بقیہ یورپ کے ساتھ، وہ پائرینیز ماؤنٹینز ہیں، اور یہ بڑا یعنی مشکل گزرنے والا راستہ ہے، دشوار گزار راستہ ہے۔ اس کو بھی کراس کیا مسلمانوں نے، ہارٹ آف فرانس تک پہنچ گئے۔ البتہ پھر ان کے بعد ایک شکست ہوئی ہے بہت بڑی 732 میں، اور وہاں سے پھر واپسی شروع ہوئی ہے۔ وہ واپسی جو شروع ہوئی ہے پھر اس میں پھر پائرینیز سے گزر کر لیکن اسپین کے اندر قدم جمائے رکھے۔ اسپین کے بڑے حصے میں 500 برس تک حکومت رہی، لیکن ویسے 800 برس تک حکومت شمار ہوتی ہے۔ فال آف گریناڈا اگر آپ لیں گے تو وہ 1492 کا ہے، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ 800 برس وہاں پر حکومت رہی۔ اچھا، اس میں ایک ہسٹوریکل فیکٹر یہ ہے کہ اسپین کے فتح میں مسلمانوں کی مدد کی تھی یہودیوں نے، اس لیے کہ یہودی شدید پرسیکیوشن کا شکار تھے، شدید، اور سب سے سخت جو ان کے اوپر تعذیب تھی، سب سے سخت پرسیکیوشن وہ اسپین میں تھی۔ اسپین جو ہے وہ بہت گہرا مذہبی ملک تھا، اور آج بھی وہ بہت گہرا مذہبی ملک ہے اور ہے رومن کیتھولک 100%۔ لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو کیفیت تھی، یہودیوں کو وہ ستاتے تھے، مارتے تھے، گیٹوز میں رکھا ہوا تھا، باقی یورپ میں بھی، لیکن سب سے زیادہ شدید معاملہ جو ہے وہ اسپین میں تھا۔ لہذا انہوں نے طارق بن زیاد کو راستے دکھائے، ادھر سے جاؤ ادھر آؤ، مدد کی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہاں کے عرب حکمرانوں نے یہودیوں کو سر پر بٹھا لیا۔
چنانچہ یہ وہ بات ہے کہ جو 1967 جو وار تھی، عرب اسرائیلی وار، اس میں جب یہودیوں کو اسرائیل کو فتح حاصل ہو گئی تو جشن منایا انہوں نے پیرس میں، اور بن گوریون نے وہاں پر تقریر کرتے ہوئے کہا تھا مسلم اسپین واز دی گولڈن ایرا آف اوور ڈائسپورا۔ یہ ڈائسپورا شروع کب ہوا تھا؟ سن 70 عیسوی میں، حضرت عیسیٰ کے رفع سماوی کے 40 برس کے بعد ڈائسپورا شروع ہوا، اس لیے کہ یہودیوں نے رومنز کے خلاف بغاوت کی تھی۔ اس کے نتیجے میں پھر ٹائٹس رومن جنرل نے جو آ کر تباہی مچائی ہے، 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ ٹوٹل کتنا ہوگا ایک دن کا، 133,000، اور پھر ان کو نکال دیا، بھاگ جاؤ یہاں سے، اس ملک میں اس خطے میں تمہارا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ اس سے ڈائسپورا شروع ہوا۔ اب جس کا یہاں سیگ سمایا، کوئی یورپ میں چلا گیا، کوئی انڈیا میں آ گیا، کوئی یہ نارتھ افریقن کنٹریز میں اب بھی بیٹھے ہوئے بہت بڑے آرام سے ہیں، بڑے اچھے ٹریڈرز ہیں، ٹرکی میں آ گئے، وہاں پر بھی۔ تو اس طریقے سے یہ پھیلتے چلے گئے، تو یہ ڈائسپورا کہلاتا ہے۔ تو گولڈن ایرا جو ہے وہ ڈائسپورا کا ان کے لیے وہ اسپین ہے۔ اب جو کلچر اور جو تہذیب زبردست ہسپانیہ کے اندر ڈیولپ ہوئی، اور علمی طور پر بڑی بڑی یونیورسٹیز، کارڈووا کی یونیورسٹی، قرطبہ کی، گرناڈا کی، غرناطہ کی یونیورسٹی، تولیڈو، یہ یونیورسٹی تولیتلا جس کو کہتے ہیں، یہاں پر یورپ سے بھی نوجوان آتے تھے پڑھنے کے لیے۔ اور جو قریب ترین ملک ہیں 3 ہیں، پہلے فرانس ہے، پھر جرمنی، اور نیچے جو ہے ٹانگ نیچے نکل جاتی ہے اٹلی کی۔ یہ تینوں ملک جو ہیں ہسپانیہ سے قریب ترین ہیں، وہاں کا نوجوان آتا تھا، اور اسلام نے جو تہذیب دی تھی اس کی بنیادیں کیا تھی؟ توہمات سے نکل آؤ، اپنا موقف قائم کرو علم پر، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا۔ ہم نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، سماعت دی ہے، بصارت دی ہے، دماغ دیا ہے، کمپیوٹر دیا ہوا ہے اس دماغ کے اندر، اس سے کام لو۔ صرف توہمات کے اوپر کوئی عقائد قائم کر لینا اور اپنا موقف بنا لینا جائز نہیں ہے۔ اور اس کو علامہ اقبال نے مانا ہے کہ یہ انر کور آف دی پریزنٹ ویسٹرن سویلائزیشن یہ ہے، اینڈ دس از قرآنک۔ ان کی جو مشہور کتاب ہے، لیکچرز جو ہیں 6-7 مل کے ہیں، وہ دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، اس کے پریفیس میں وہ لکھتے ہیں دی انر کور آف دی پریزنٹ ویسٹرن سویلائزیشن از اسلامک۔ علم سے کے اوپر معاملہ رکھو، آنکھ کھولو، کان کھولو، دیکھو، سنو، نتیجہ نکالو، اور جو نتیجہ نکلا اسے میموری کے اندر فیڈ کر دو، پھر اور دیکھو اور سنو اور دیکھو اور محسوس کرو اور نتیجے نکالو، پرانی میموری سے اس کو جو ہے ٹیلی کرو اور نتیجہ نکالو، اور پھر دماغ میں رکھو۔ یہ تھا جو انر کور تھا عرب سویلائزیشن کا، اور اس میں فریڈم آف ریلیجن، مذہب کی پوری آزادی، برابر، کوئی تشدد کسی پر نہیں، کوئی پرسیکیوشن نہیں، کسی کے اوپر جبر نہیں۔ پھر وہاں پر مساوات، تمام مسلمان بالکل مساوی، ایک کندھے سے کندھا لگا کر۔ اگر کوئی پہلی صف کے اندر جا کر کوئی غلام بیٹھ گیا ہے تو کوئی بادشاہ بعد میں آیا ہے تو غلام کو اٹھا نہیں سکتا وہاں سے، اسے غلام کے ساتھ جو ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ تہذیب اسلام نے دی تھی۔ اس تہذیب کے اثرات جو ہیں، اب ہوا کیا تھا، جیسے ہمارے نوجوان جاتے ہیں یورپ میں اور امریکہ میں، اکثر و بیشتر پھر وہیں کے ہو کر رہ جاتے ہیں، اور ہمارا جو ہے برین ڈرین ہوا ہے، ٹیلنٹ ہمارا یہاں سے وہاں جا کر جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے، اور انہیں سستا جو ہے انسانی مواد مل گیا ہے جس کو وہ استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن یہ لوگ آتے تھے، پڑھتے تھے، واپس جاتے تھے۔ اچھا، ان لوگوں کے اندر یہودیوں نے بیٹھ کر عیسائیت سے اپنا انتقام لینے کے لیے جو اسلام کے اصول تھے ان کو مزید ایکسٹینڈ کر کے، مثلا فریڈم، اب ایک فریڈم تو کیا ہے، اسلام کا تصور یہ ہے کہ تم سب فری ہو، اللہ کے بندے ہو، یو آر آل سلیوز بٹ ناٹ ٹو اینی ہیومن بینگ بٹ ٹو اللہ۔ تو آزادی ایک محدود آزادی ہے، آپ کو قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر آزادی حاصل ہوگی، اس سے زیادہ نہیں۔ انہوں نے مادر پدر آزادی کا تصور، لبرلزم کے انجیکشن لگائے، آزادی۔ اسی طریقے سے عورت اور مرد کے درمیان مساوات، ان کے حقوق، ان کا ایک بیلنس اسلام نے دیا تھا۔
انہوں نے اس کو بھی مساوات کو بھی عورت اور مرد کی بالکل کامل مساوات قرار دے کر اور خاندانی نظام کو تباہ کرنے کا بندوبست کیا۔ اس طرح سے انہوں نے یہ سویلائزیشن جو ہے رفتہ رفتہ وہاں پھیلی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ عرصے کے بعد مسلمان تو وہاں سے نکال دیے گئے۔ 1492 میں یہ ہے فال آف گرناڈا، غرناطہ کا سقوط غرناطہ، مسلمان تو ختم ہو گئے، یہودی اور مسلمان دونوں ختم کر دیے گئے، الا ان کے کہ جنہوں نے عیسائیت قبول کر لی، دل سے کی یا جھوٹ موٹ کو کی، لیکن جو بھی عیسائی ہو گئے وہ بچ گئے، ورنہ کوئی مسلمان نہیں بچا، کوئی یہودی نہیں بچا پورے آئیبیرین پیننسولا میں۔ یا قتل کر دیے گئے، جلا دیے گئے، یا ہوائی وہ سمندری جہازوں میں بھر بھر کر انہوں نے جا کر اور شمالی افریقہ کے ساحل کے اوپر ڈمپ کر دیا۔ لیکن یہ فکر اور یہ تہذیب کہ جس کے جراثیم اسلام نے دیے تھے اور جو یہودیوں کے ذریعے سے پھر سینٹرل یورپ کے اندر پہنچے، یہ بڑھتے رہے، پروان چڑھتے رہے۔ انہوں نے واقعتاً یہ کہ بہت سے نتائج پیدا کیے۔ اس کے نتیجے میں وہاں دو تحریکیں ابھری، ایک ریفرمیشن مذہبی تحریک، تحریک اصلاح مذہب۔ یعنی یہ کیا تماشا ہے، ایک شخص ہے پوپ بنا بیٹھا ہوا ہے بادشاہ، اور جو لفظ اس کی زبان سے نکل جائے دیٹ از دی لا۔ ہو از ہی؟ وی ہیو بائبل ود اس، وی کین ریڈ بائبل ود اس، وی کین فالو اٹ۔ پوپ کے خلاف بغاوت، پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا ہوا۔ پروٹیسٹ کہتے ہیں کسی احتجاج، یہ احتجاج تھا، پروٹیسٹ تھا وہ ٹرینی کے خلاف کہ جو پوپ کی حکومت کی شکل میں موجود تھی۔ نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ اب وہ جو دروازے کھل گئے علم کے، تو سائنس کی ترقی شروع ہوئی۔ اب کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ اب انسان نے دیکھنا شروع کیا، نتائج نکالنے شروع کیے، تو اکتشافات کا دور شروع ہوا، ڈسکوریز کا، انکشافات کا، پھر جو ہے چیزیں جو ہے ایجاد کی گئیں، ایجادات کا دور شروع ہوا۔ تو ایک فزیکل سائنسز، اچھا اسی کا نام رینیساں ہے، یا رینیسانس یا رینیسانس جس کو کہتے ہیں، یہ ہے تحریک احیاء العلوم۔ یہ علم بھی آزاد ہو گیا اور مذہب بھی آزاد ہو گیا، اور اس معاملے میں سب سے سبقت کرنے والا ملک جو ہے وہ انگلستان۔ سب سے پہلی بغاوت جو ہے پوپ کے خلاف وہ انگلستان نے کی۔ چرچ آف انگلینڈ اپنا علیحدہ بنا لیا، پوپ سے ڈسکنیکٹڈ، وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود یو۔ اور سب سے پہلا دوسرا انہوں نے کیا کام کیا؟ اب تین چیزیں انہوں نے پیدا کی ہیں یورپ کے اندر۔ ابھی ایک لمبا پروسیس ہے، کئی صدیوں پہ پھیلا ہوا ہے، یہ کوئی ایک دو چار دن کی بات تو نہیں ہے۔ وہ جو حفیظ کہتا ہے کہ تکمیل اور تدوین فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے، نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، یہ 3-4 صدیوں کی بات ہے جو میں آپ کے سامنے چند الفاظ میں رکھ رہا ہوں۔ نمبر 1 انہوں نے ایجاد کیا سیکولرزم، مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں، کیپ یور ریلیجن ود یو اور ان یور پلیسز آف ورشپ۔ مذہب ہوگا چرچ میں، سینیگوگ میں، مسجد میں، ریاست سے، سیاست سے، ملکی قانون سے کوئی تعلق نہیں۔ تو لبرل سیکولر سیاست یہ یہود کی ایجاد ہے۔ نمبر 2 انٹرسٹ حرام تھا، سود دونوں طرح کا، یوزری بھی اور کمرشل انٹرسٹ بھی، دونوں حرام تھے جب تک پوپ کا اقتدار تھا۔ اس کے خلاف کیلوین کے ذریعے سے کتاب لکھائی گئی اور پھر اس سے انٹرسٹ کو جائز قرار دیا گیا، لہذا سب سے پہلا بینک جو ہے وہ بھی انگلینڈ میں قائم ہوا، بینک آف انگلینڈ۔ معیشت اب سود کی بنیاد پر، جوئے کی بنیاد پر، یہ معیشت اس سے چلے گی۔ تیسرا کام انہوں نے یہ کیا، یہ ان کا انتقام تھا عیسائیوں سے اور یورپ سے بدلہ لینے کے لیے، کہ ان میں بد اخلاقی، فحاشی، بے پردگی، عریانی، فری سیکس، اسے رواج دو، میک دم اینیملز۔ بھول جائیں یہ کیا شرم کیا ہوتی ہے اور حیا کس چیز کا نام ہے، یہ سب میک دم اینیملز۔ جیسے حیوانات ہوں، درندے ہوں، ظاہر بات ہے کہ سیکشول ان کا ایکٹ جو ہے پبلک میں ہوتا ہے، کھل کر ہوتا ہے، تو آپ زو میں جا کر دیکھ لیجیے، وہ ہو رہا ہے جو کچھ ہوگا۔ لہذا یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ یہ ساری چیزیں ان کے پروٹوکولز کے اندر لکھی ہوئی ہیں، جو سائن ہوئے ہیں 1897 میں بیسل میں، اس میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ہم نے یہ کام کرنے ہیں۔
اور اسی کے بعد سے یہ سارا میڈیا کے ذریعے سے اور سنیما کے ذریعے سے یہ سارا کا سارا جو فحاشی اور بے حیائی کا، اور عورت اور مرد کی بالکل مساوات، عورت کیوں دب کر رہے؟ عورت اگر اول شادی نہیں کرے گی اور شادی کرے گی تو اس طرح کرے گی کہ آپ اگر اسے طلاق دیں گے تو آپ کی آدھی جائیداد فوراً اس کی ہو جائے گی، اور اگر ایک گھر ہے آپ کے پاس تو وہ اس کے پاس رہے گا، یو ول بی آؤٹ۔ تو لوگوں نے شادی کرنی چھوڑ دی۔ اب آپ امریکہ میں جائیے، یورپ میں جائیے، آپ کو بہت سے لوگ یہ کہتے ہوئے ملیں گے، وی آر لیونگ ٹوگیدر، وی آر ناٹ میریڈ۔ بغیر کسی ویڈ لاک کے وہاں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ 60% سے زیادہ بچے جو ہیں فرانس کے اندر وہ اس طرح پیدا ہوئے۔ اور کلنٹن نے کہا تھا، اس کا جو آخری سال تھا آفس میں ایز پریزیڈنٹ، تو جو اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس اس کا ہوتا تھا سالانہ، اس میں کہا تھا کہ عنقریب ہماری قوم کی اکثریت، امریکن نیشن کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی۔ اس کے لفظ کیا ہیں؟ بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک، شادی کا کوئی بندھن نہیں ہے اور بچے ہو رہے ہیں۔ یہ تھری پرونگڈ ہے معاملہ یہ جدید تہذیب کا۔ چوتھا کیا ہے جو بہت اہم ہے؟ فزیکل سائنسز کا ارتقاء اور ٹیکنالوجی کا ارتقاء۔ ٹیکنالوجی اور فزیکل سائنسز یہ تہذیب کی ڈیفینیشن میں نہیں آتے ہیں، لیکن اس وقت یوں سمجھیے کہ پریزنٹ سویلائزیشن میں 3 ڈائمنشنز تو یہ ہو گئی جو میں نے بتایا۔ سیاست میں سیکولرزم، اور یہ سب سے زیادہ سوٹ کرتا ہے کس کو؟ یہودیوں کو، بیکاز دے آر اے ویری مائنیوٹ مائنورٹی۔ وہ کہیں اگر مذہب کا کوئی تعلق ہو، کرسچینٹی کا تعلق ہو اگر ریاست کے ساتھ، تو ان کی کیا حیثیت امریکہ میں ہوگی، کیا حیثیت برطانیہ میں ہوگی؟ جب مذہب کو علیحدہ کر دیا تو وہ برابر کے شہری ہیں، دے آر ایکول سٹیزنز۔ یہودیوں نے پھر اسی سود کے ذریعے سے بینکنگ کا نظام قائم کیا، اور اس میں انہوں نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی کہ وہ یورپ کے ممالک کو آپس میں لڑاتے تھے، اور جب ان دونوں لڑنے والوں ملکوں کو پیسے کی ضرورت ہوتی تھی تو ان کے بینکرز ان کو قرض دیتے تھے، منہ مانگے ریٹس جو ہیں انٹرسٹ کے وہ ان سے لیتے تھے۔ اس طریقے سے سازشیں کر کے جنگیں کرانا، اور جنگ کے دونوں جو ہیں سائڈز ان کو قرض دینا اور پیسہ بنانا ان کے پاس۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پچھلی صدی کے اسی زمانے میں، یوں سمجھیے آج ہم 2006 میں بیٹھے ہیں، 1905 میں گئے تھے علامہ اقبال، 1001 سال پہلے، 101 سال پہلے، لیکن انہوں نے وہاں مشاہدہ کر لیا تھا کہ اسی بینکنگ کے نظام کی وجہ سے فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے۔ دے آر کنٹرولنگ، بینکنگ کے نظام کے ذریعے سے وہ کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو تہذیب کے ذریعے سمجھیے بے شرم بے حیا معاشرت، خاندانی نظام کی تباہی، بے خدا بے دین لبرل سیاست، سود اور جوئے پر مبنی آزاد معیشت، اور چوتھی چیز جس کو میں اب اس وقت میرے سامنے مثال آئی ہے، پہلے کبھی نہیں آئی، جیسے 4th ڈائمنشن کہتے ہیں۔ یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں ایک لمبائی ہے، ایک چوڑائی ہے، ایک اونچائی ہے۔ یہ 3 ڈائمنشنل اسپیس کا کانسیپٹ ہے، لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ آئنسٹائن نے آ کر جو کانسیپٹ دیا، ٹائم از دی 4th ڈائمنشن اسپیس، اینڈ دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ۔ ویزیبل نہیں ہے، اس دی 4th ڈائمنشن اسپیس۔ اسی طرح اس تہذیب کے جو 4th ڈائمنشن ہے وہ فزیکل سائنسز اور ٹیکنالوجی ہے۔ یہ ہے موجودہ، اب چونکہ اس یہ سائنس سے اور ٹیکنالوجی سے قوت بڑھ گئی تو یہ پھر نکلے، یورپ سے جو نکلے ہیں ادھر گئے تو امریکہ کو فتح کیا، امریکہ کے جو وہاں کے رہنے والے لوگ تھے ان کا تقریباً نام و نشان مٹا دیا، اس لیے کہ وہ ذرا مہذب نہیں تھے، وحشی تھے، اور وحشی لوگ غلام ہونا پسند نہیں کرتے، مرنا پسند کرتے، لہذا انہوں نے اپنی تباہی جو ہے قبول کر لی، غلامی قبول نہیں کی۔ لیکن اس کے بعد ان کا جو آیا ہے سیلاب، 1492 میں فال آف اسپین ہوا ہے، فال آف گرینڈا، 1498 میں واسکو ڈی گاما نے راستہ تلاش کر لیا راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ، اور پورا مشرقی ایشیا جو ہے یہ یورپین طاقت ہو گیا۔ اب وہ نئے اسلحہ کے ساتھ آئے تھے، بارود کا استعمال یہاں کون جانتا تھا، گنز کس کے پاس تھی، لہذا وہ فتح کرتے چلے گئے، اور پوری دنیا میں وہ تہذیب جو ہے پھیل گئی۔ اور اس تہذیب کے پھیلنے میں جہاں اس کا بھی دخل ہے کہ اٹھنے والی قوموں کے اندر کوئی اچھے اوصاف ہوتے ہیں، ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں، زبان کے پکے ہوتے ہیں،
تو نئی نئی ابھرتی ہوئی قومیں تھیں، ان کے اندر یہ باتیں تھیں. اور دوسرا یہ کہ ان کا جو اسلحہ تھا اس کی وجہ سے پوری دنیا میں نہ صرف یہ کہ وہ کولونیلزم آ گیا بلکہ تہذیبی اعتبار سے بھی پوری دنیا غلام ہو گئی. So the present global civilization of the world, it is by origin European, but today it is global. اس میں تین چیزیں تو ان کی گلوبل ہو چکی ہیں، تین میں سے دو. سیکولرزم، یہ سکہ چل رہا ہے ہر جگہ پر پوری دنیا میں. انٹرسٹ اینڈ بینکنگ کی بنیاد کے اوپر معاشی نظام پوری دنیا میں ہے. البتہ تیسرا معاملہ جو ہے تہذیبی، جس کو اگر نیرو سینس میں تہذیب کا لفظ استعمال کیا جائے تو خاندانی نظام ہے، شرم اور حیا ہے، شادی کا بندھن ہے، اس کا تقدس ہے، والدین کی خدمت ہے، ان کا ادب ہے، بڑھاپے میں ان کی خدمت کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ تیسری چیز جو ہے اس کے خلاف اب ان کی پوری طاقت لگی ہوئی ہے کہ مسلم ورلڈ میں سے ان تمام چیزوں کو بھی ختم کر دیں، واش آف کر دیں، تاکہ جیسے ہم ہیں ویسے ہی وہ ہو جائے. چنانچہ پہلے کائرو کانفرنس ہوئی تھی، ویمن لب کانفرنس، 5 سال کے بعد بیجنگ کانفرنس ہوئی، پھر بیجنگ +5 کانفرنس ہوئی جا کر نیو یارک میں یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے تحت. اور اس کا سب کا ایجنڈا کیا تھا اور کیا ان کی سفارشات ہیں؟ عورت اور مرد بالکل یکساں، نمبر 1، انہیریٹنس میں بھی اور شہادت میں بھی. عورت اگر اپنا جسم بیچتی ہے تو اس سے آپ برا نہیں کہہ سکتے. پروسٹیٹیوشن کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ پروسٹیٹیوشن کا لفظ بھی اپنی دولت سے نکال دو، انہیں کہو سیکس ورکرز. جیسے ایک مزدور اپنی مسل پاور استعمال کرتا ہے، کسی چلا رہا ہے یا ہل چلا رہا ہے، ایسے انہوں نے اپنے جسم کا ایک حصہ استعمال کیا ہے اور پیسے لیے ہیں. تو وٹ بلیم؟ دے آر سیکس ورکرز ناٹ پروسٹیٹیوٹس. پھر ہومو سیکسولیٹی، اس کو بھی ایک نارمل انکلینیشن مانا جائے. یہ نہیں ہے کہ فطرت سے کوئی فرار ہے اور فطرت سے کوئی دور، نہیں، نارمل ہے. اچھا، عورت اول تو شادی کرے گی نہیں کرے گی تو گھر کا کام کاج کرنے کی وہ پابند نہیں ہے. اگر کرے گی تو ویج لے گی اپنے شوہر سے، اگر گھر کا کوئی کام کرے گی. اور یہ بھی بچے پیدا کرنا بھی کوئی اس کا فرض نہیں ہے. اگر وہ حمل اور ولادت کے سختیوں سے گزرے گی تو بھی ویجز لے گی مرد سے. یہ ایجنڈا دنیا کو دیا گیا ہے بیجنگ +5 کانفرنس یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کے تحت. تو یہ ہے پریزنٹ سویلائزیشن اور اس کا جو اثر ہے عالم اسلام پر، کہ دو چیزیں تو پوری طور پر، ایک تو یہ کہ ٹیکنالوجی تو چھائی گئی، لیکن یہ کہ تہذیب کے عناصر میں سے دو پورے طور پر پورے عالم اسلام میں ہے، پورے دنیا میں بھی ہے. تیسرا البتہ جو ہے اس میں ابھی کچھ ہم تھوڑا بہت ریلیکسٹنس شو کر رہے ہیں، لیکن بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز جو ہے وہ این جی اوز کو جو دیے جا رہے ہیں وہ اسی کام کے لیے دیے جا رہے ہیں. تیسرا سوال آپ کا جو ہے میرا خیال ہے کہ میں نے کور کر لیا ہے، ویلیوز اینڈ انسٹیٹیوشنز آف ویسٹرن سویلائزیشن. ویلیوز بھی سامنے آ گئیں، انسٹیٹیوشن بھی سامنے آ گئیں. سب سے بڑا انسٹیٹیوشن پارلیمنٹ، سب سے بڑا انسٹیٹیوشن بینک. باقی یہ ہے کہ جو بھی ایک فری سیکس، یہ ان کی انسٹیٹیوشنز ہیں. Why did Western civilization become so powerful? اس کا جواب بھی میں دے چکا ہوں. نمبر 1 تو یہ کہ ان کے پاس جو ٹیکنیکل طاقت تھی اس کا مقابلہ کرنے والے دنیا میں کوئی تھے ہی نہیں. There was no match. نمبر 2 یہ کہ یہ ذرا نیسنٹ ہیومن پوٹینشل تھا، اور یہ ایک فلسفہ ہے ہسٹری کا، فلاسفی آف ہسٹری، کہ ایک قوم اٹھتی ہے، پوری قوت کو پہنچتی ہے، جوان ہوتی ہے، پھر ادھیڑ ہوتی ہے، اور پھر بوڑھی ہو جاتی ہے، پھر مر جاتی ہے. یہ قومیں ابھری، یہ اپنے ان ڈارک ایجز سے نکل کر آئیں، جو وحشت کا دور تھا اور وحشیانہ جو انداز ان کا تھا اس سے نکل کر آئیں. تو ان کے اندر ایک طاقت تھی، نیسنٹ پوٹینشل جس کو میں کہہ رہا ہوں. یہ اسپینگلر کا ویو ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ نیشنز اینڈ سویلائزیشنز وہ پیدا ہوتی ہیں، پھر بچپنا لڑکپن آتا ہے، پھر اس کے بعد جوانی آتی ہے، اس کے بعد ادھیڑ ابھر آتی ہے، اس کے بعد وہ بوڑھی ہو کر مر جاتی ہے.
تو یہ تہذیب ابھی ویسے اپنی جوانی سے گزر آئی ہے، یہ اگر کھڑی ہے تو ٹیکنالوجی کے بل پر کھڑی ہے، اپنی تہذیب کے بل پر نہیں، اپنی طاقت ٹیکنالوجی، جو کچھ ہتھیار نیا میدان میں لے آتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان میں روس کو بھگانے والا، ویسے تو کہنے کو ہم کہہ دیتے ہیں اور صحیح بھی ہے کہ جو جذبہ شہادت تھا یہ افغانوں کے اندر، اور وہ غلام رہنا نہیں جانتے تھے، لہذا انہوں نے جانیں دے کر، لیکن پھر یہ کہ ان کو یوز کیا امریکہ نے، ہتھیار بے پناہ، ڈالرز ٹرنک کے ٹرنک بھرے ہوئے آتے تھے، ان میں سے اس بہتی گنگا میں ہمارے جرنیلوں نے بھی ہاتھ دھوئے ہیں اور کروڑوں اربوں جو ڈالر ہے کمائے ہیں، اور بڑے بڑے ان کے بیٹے جو ہیں بڑے جو ہیں وہ انڈسٹریلسٹ بن کر آ گئے ہیں۔ کہاں سے آ گئے، کہاں سے پیسہ آ گیا؟ یہ جرنیل تو کبھی سائیکلوں پر گھوما کرتے تھے۔ بہرحال اس میں آخری فیصلہ کن ہتھیار کون سا تھا؟ سٹنگر میزائل۔ روس بھاگا ہے صرف سٹنگر میزائل کی وجہ سے۔ یہ میزائل کیا ہے؟ ہیلی کاپٹر آیا، گن شپ ہیلی کاپٹر سب سے بڑا ہتھیار تھا رشیا کا، اور اسے بچنے کی کوئی شکل نہیں تھی۔ ایسے بھی وہ بم لے آیا تھا کہ اگر جو بم آ کر پھٹے گا پہاڑ کے اوپر لگے گا، وہ پھٹے گا نہیں بلکہ اس کا برما چلنا شروع ہو جائے گا، اور وہ اس کو کھودتے ہوئے اندر پہنچ جائے گا، جہاں جا کر خلا آئے گا تب پھٹے گا، یعنی جہاں غاروں میں چھپے ہوئے ہوتے تھے افغان مجاہدین وہاں جا کر پھٹے گا۔ یہ ہتھیار روس کے پاس تھا، لیکن سٹنگر میزائل اس کا علاج ہی کوئی نہیں، وہ تو پیچھا کرتا تھا۔ یہ نہیں کہ آپ نے میزائل پھینکا ہے، لگ گیا تو لگ گیا، نہیں گیا تو گیا، نہیں، بلکہ وہ جائے گا، وہ ہیٹ کے ساتھ ساتھ جدھر جدھر وہ جہاز جا رہا ہے یا جدھر جدھر ہیلی کاپٹر جا رہا ہے وہ جائے گا، جا کے ٹریٹ کرے گا، اسے بھاگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ فرسٹ گلف وار کے اندر جو نیا ہتھیار لے کر آیا تھا امریکہ، ایک تو یہ کہ اس کے جو جائنٹ بامبرز تھے، جو جہاز آئے تھے، اور جس طرح اس نے وہاں ان کی ساری کی ساری کمیونیکیشن کو جیم کیا، یہ سب ٹیکنالوجی تھی نا۔ لیکن وہ اسکڈ میزائل لے کر بیٹھا ہوا تھا صدام حسین، اس کا خیال تھا کہ میرے پاس بڑی طاقت ہے، میں یہاں سے تل ابیب کو اڑا سکتا ہوں۔ اسکڈ میزائل کا توڑ امریکہ لا کر اس نے دے دیا اسرائیل کو، جو اس کو کہتے ہیں پیٹریوٹ میزائلز، کہ اگر کوئی میزائل آ رہا ہوگا تو یہ راستے ہی میں اس سے ٹکرائے گا اور ہوا ہی میں وہ دونوں میزائل جو ہے ایکسپلوڈ ہو جائیں گے۔ اسکڈ میزائل کا علاج نکال دیا۔ اب پتہ نہیں اور کیا کیا ہتھیار ان کے پاس ہے، لیکن اس وقت ان کی تہذیب، اگر کہیں اسے تہذیب، ورنہ تو واقعہ یہ ہے کہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ یہ جو پروفیسی کہہ لیجئے اقبال کی طرف سے جو پیشن گوئی تھی 100% پوری ہو چکی ہے، تہذیب مغربی مر چکی ہے، یہ صرف سائنس اور ٹیکنالوجی کے بل پر کھڑی ہوئی ہے۔ اور اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں، جیسے حضرت سلیمان کا آپ نے سنا ہی ہوگا کہ وہ ایک عصا کے ٹیک لگا کر کھڑے رہے اور جنات کو جو بھی کام دیا گیا تھا اس کو سپروائز کرتے رہے، اسی حالت میں انتقال ہو گیا، جان نکل گئی، لیکن کھڑے رہے، وہ لاش کھڑی رہی، یہاں تک کہ دیمک نے چٹ کیا ہے عصا کو، عصا گرا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاش گری ہے۔ اسی طرح دیمک چٹ کر چکی ہے اس تہذیب کو، جس کا سب سے بڑا مظہر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان قریب ہماری قوم کی اکثریت جو ہے وہ حرامزادوں پر مشتمل ہوگی۔ دس از دیئر سویلائزیشن۔ اور شادی کے لیے کئی مرتبہ بش نے تقریر ہے کہ شادی کرو، شادی کرو، کوئی شادی کرنے کو تیار ہے، وائی خامخواہ اس بندھن میں بندھے ہم؟ عورت کو لاکھ ضرورت ہے، اگر وہ آئے میرے ساتھ رہے، بچے بھی ہوتے رہیں گے، بٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سائن دی میرج ڈاکومنٹ، وائی شوڈ آئی؟ یہ ہے تہذیب۔ تو تہذیب مر چکی ہے، ٹیکنالوجی کی بل پر کھڑی ہوئی ہے۔ تو وائی ڈڈ ویسٹرن سیویلائزیشن بیکم سو پاورفل؟ اس کا جواب آ گیا۔ ہاؤ ادر سیویلائزیشن ریسپونڈیڈ ٹو ویسٹرن چیلنج۔ اصل میں اس کے ضمن میں ہنٹنگٹن کا حوالہ دوں گا۔ ہنٹنگٹن نے جو کلیش آف سیویلائزیشن میں بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں کل 8 تہذیبیں ہیں، بلکہ حوالہ دیا ہے اس نے ٹوائن بی، جو اس دور کا سب سے بڑا فلسفی ہے، تاریخ کا، فلسفہ تاریخ کا ماہر، اس نے گنوایا ہے 20 سیویلائزیشن دنیا میں پیدا ہوئی ہیں، 12 مر چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں۔ اب موہنجو دڑو کی بھی تو کوئی سیویلائزیشن ہوگی نا، آخر عراق کے اندر نیبوکڈ نظر کے دور کی بھی جو ہے اس سے بھی پہلے کی بھی سیویلائزیشن تھی نا۔
تو 12 تو ختم ہو چکی ہیں، 8 موجود ہیں، ان میں سے 6 ہمارے ساتھ 5 کمپیٹیبل ہیں، ایک ہماری اپنی تہذیب اور 5 اور یہ کمپیٹیبل ہیں، ان کی طرف سے کوئی ریزسٹنس نہیں ہے۔ مثلا سب سے بڑا ہمارے سامنے مثال ہے انڈین سویلائزیشن، معلوم ہوتا ہے کہ بہن ہے، وہی ناچ گانا رقص و سرود شراب نوشی یہ وہ سب کچھ بے حیائی جو بھی تھا، ان کے ہاں شادی کا بندھن تھا، عورت کا ایک معاملہ تھا، وہ بھی اب ختم ہو رہا ہے۔ تو اس نے یہ کہا تھا کہ یہ جو 6 ہیں سویلائزیشنز، ان میں سے 5 کو تو 7 سویلائزیشن جو مزید ہیں، ہماری ایک اور 6 اور 2، ان میں سے 2 وہ ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ایسیمولیٹ نہیں ہو سکتی، ایک مسلم سویلائزیشن آف دی مسلمس، اسلامک سویلائزیشن، اور دوسرے ہے کنفیوشین سویلائزیشن آف چائنا۔ اچھا، یہ بات میں نے پہلی مرتبہ اس سے سنی ہے، میرا مطالعہ نہیں ہے، نہ میں چین گیا ہوں، نہ مجھے وہاں کے حالات معلوم ہیں۔ البتہ یہ کہ جب یہ میں نے چیز پڑھی تھی، اس کے بعد ہی کچھ ہی عرصے کے بعد نیوز ویک کا ایک پورا شمارہ آیا تھا خاص، اور وہ تھا ریوائول آف کنفیوشس ان چائنا۔ تو کنفیوشنزم جو ہے وہ گویا کہ وہاں پہ ریوائیو ہو رہا ہے۔ ان 2 کو کہا ہے اس نے کہ یہ ہمارے لیے دے آر ہارڈ نٹس ٹو کریک۔ باقی 5 تہذیبیں جو ہیں یا 6 تہذیبیں جو ہیں، 5 کہنا چاہیے کیونکہ 6ٹھی تو ان کی اپنی ہے اور 2 یہ ہیں، تو 8 کل تہذیبیں ہیں۔ تو یہ ریئیکشن ہے کہ باقی تہذیبوں کی طرف سے کوئی خاص جو ہے کنفرنٹیشن نہیں ہوئی ہے۔ تہذیب کے حوالے سے اگر کسی درجے میں مقابلہ کیا ہے تو صرف مسلمانوں نے کیا ہے، لیکن وہ بھی صرف 3rd لیول پر، ریاست کی سطح پر سیکولرزم پورا تمام اسلامی ورلڈ جو ہے وہ قبول کر چکی ہے۔ انٹرسٹ بینکنگ کی بنیاد پر معیشت کا نظام پوری مسلم ورلڈ قبول کر چکی ہے۔ صرف جو لوور اسٹیٹم ہے، دی لوئسٹ اسٹیٹم آف سوسائٹی، یہ شرم حیا، کوئی شادی بیاہ کے معاملات، کوئی جو ہے عصمت اور عفت کی بھی کوئی اہمیت، اور یہ کہ خاندان کی فیملی کی لائف کا بھی کوئی اہمیت ہے، خاندان کے ادارے کے مضبوط ہونے کی بھی کوئی ضرورت ہے، بڑے بوڑھوں کی خدمت کرنا جو ہے وہ گویا سے ایک طرح کی عبادت، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ابھی کچھ باقی ہیں، اور اس میں صرف مسلمانوں نے رجسٹ کیا ہے، باقی دنیا میں کسی اور سویلائزیشن نے میری معلومات کی حد تک رجسٹ نہیں کیا۔ اور یہی وجہ ہے چونکہ میں امریکہ آتا جاتا رہا ہوں، اب تو مجھے خیر 5 سال ہو گئے کہ میں نہیں جا سکا، لیکن یہ کہ اس سے پہلے میں وہاں جا کر دیکھتا رہا ہوں کہ وہاں پر وہ جو ہے تہذیب اس کا تو خاتمہ ہو چکا ہے، بالکل فیملی سسٹم بالکل ختم ہو چکا ہے، تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ شادی کے واعظ کہتا رہا ہے بش، لیکن شادی کرنے کو لوگ تیار نہیں ہیں۔ اور سب سے بڑی شکایت انہیں مسلمانوں سے کیا ہے؟ جو یہاں پر آیا ہے ہمارے ملک میں، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں، وہ ہمارے ساتھ مرج ہو گیا۔ وہاں چینی گئے ہیں، وہاں کورینز گئے ہیں، وہاں ویتنامیز گئے ہیں، وہاں انڈینز گئے ہیں، بے شمار گئے، بلکہ جو 100 سال پہلے وہاں عرب گئے تھے وہ بھی ان کے اندر پورے طور پر وہ بالکل ضم ہو چکے ہیں، ان کی تہذیب میں مدغم ہو چکے ہیں۔ لیکن یہ کہ اب جو 1970 کے بعد جو ایک امیگریشن ہوئی ہے بہت بڑے پیمانے پر، اور ہمارے یہاں سے ڈاکٹرز اور انجینئرز اور لائرز وغیرہ وغیرہ گئے ہیں، اور پورے عالم اسلام سے لوگ آئے ہیں، انہوں نے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی آئیڈینٹی برقرار رکھتے ہیں، یہ ہمیں مکس نہیں ہوتے، ہماری پارٹیز میں نہیں آتے کہ شراب نہیں پینی ہے، ہمارے اور سوشل فنکشنز ہوتے ہیں وہ مکسڈ ہوتے ہیں، وہ نہیں آتے ہیں۔ اب بہت سے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں، لیکن بہت سے لوگ وہ ہیں جو نہیں کر رہے، انہوں نے اپنے اسلامک سینٹرز بنا لیے ہیں، تو یہ ہمارے ہاں ایک اپنی آئیڈینٹی برقرار رکھے ہوئے ہیں، یہ انہیں سب سے زیادہ کھلنے والی بات ہے۔ ہاؤ ادر سیویلائزیشنز ریسپونڈیڈ ٹو ویسٹرن چیلنج، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ہاؤ مسلم ریسپونڈیڈ ٹو ویسٹرن چیلنج، وہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ 2 چیزیں 100% قبول کر چکے ہیں، اور تیسری چیز کے لیے اب جو جد و جہد ہو رہی ہے، یہ مکسڈ جو ہے ایک ثقافت پیدا کرنے کا سب سے بڑا کام تھا۔ وائی ہے مسلم فیلڈ ان دیئر ریسپانس ٹو دی ویسٹ؟ ہماری فیلیور کا سب سے بڑا سبب یہ ہے، میں ایک تو بیان کروں گا وہ اسپینگلر کا پوائنٹ آف ویو، تہذیبیں اور قومیں اٹھتی ہیں، اپنے عروج کو پہنچتی ہیں، پھر گرتی ہیں، پھر ختم ہو جاتی ہیں۔ 12 تہذیبیں ٹوائنبی کے نزدیک ختم ہو چکی ہیں۔ ہمارا بھی معاملہ یہ تھا کہ ہمارا ایک اوپر کی جو موومنٹ تھی، اپر موومنٹ، وہ عربوں کی زیر قیادت تھی، عرب قوم، نیسنٹ پوٹینشل،
فرام دی ڈیزرٹ ایریا. فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. بندہ صحرائی. اس کے بعد کیا ہوا؟ اسلام تو خلافت راشدہ کے بعد سے ڈکلائن شروع ہو گیا، اب ملوکیت آ گئی. وہ اسلام کا نظام شورائی جو ہے حکومت کی سطح پر ختم ہو گیا. لیکن عرب بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے، پھر بوڑھے ہو گئے، پھر مر گئے. ان کی موت کے لیے دو چیزیں ذہن میں رکھیے. پہلے کروسیڈرز نے آ کر ان کی جو ہے پٹائی کی، لاکھوں کو قتل کیا ہے. یہ جب 1099 میں یروشلم فتح کیا ہے کروسیڈرز نے، تو جتنا قتل عام ہوا ہے کہ گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون کی ندیاں بہ رہی تھیں یروشلم کی گلیوں کے اندر. اور یہ لکھنے والے ویسٹرن جو ہے آتھرز ہیں، انہوں نے شرم کے ساتھ سر جیسے معلوم ہوتا ہے کہ نیچے کیا ہوا ہے، اور شرما کر بات لکھ رہے ہیں. حقیقت کو لکھا ضرور ہے انہوں نے. اور اس کے بعد تاتاریوں کے ہاتھ میں آئے اور کروڑوں مسلمان قتل ہوئے. ناٹ لیکس، نوٹ اٹ، لٹرلی کروڑوں. پوری خارزم شاہ کی حکومت عظیم ترین، دی گریٹر خراسان، دی خراسان بزرگ، دی گریٹر خراسان، ختم. ایسا بھی کیا ہے کہ ایک شہر کی ساری آبادی کو قتل کیا اور ان کے دھڑ تو پھینک دیے، صرف سر جو ہے سرے ایک جگہ جمع کیے، ایک پہاڑی کی شکل دی ان کو، اس کے اوپر تخت جمایا گیا اور کسی تاتاری وحشی سردار نے اس تخت پہ بیٹھ کے شراب پی. This happened in the 13th century of Christian era. 1258 میں فال آف بغداد کے ساتھ عرب قوم کی موت واقع ہو گئی. قومیں رہتی ہیں، اس کے بعد ان کے لیے قیادت نہیں تھی. اس کے بعد سے مسلم ورلڈ کی، مسلم امہ کی قیادت عربوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہاں، اللہ کی طرف سے یہ معجزہ ہو گیا. جنہوں نے کروڑوں مسلمانوں کو قتل کیا تھا وہ خود اسلام لے آئے. ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اس کے بعد 4 عظیم ترین مملکتیں جو بنی ہیں انڈیا میں، کون تھے یہ؟ خاص طور پر مغل، ترکان تیموری، یہ ترک تھے. ایران میں ترکان صفوی، دی صفوید ٹرکس. پھر دی سلجوق ٹرکس، مڈل ایسٹ کے اندر سلجوقی. اور اناطولیہ سے، جو ایشیا مائنر سے شروع ہو کر جو نکلے ہیں، پھر آٹومان ٹرکس. تو آپ کو معلوم ہے کہ یورپ کا مشرقی حصہ پورا فتح کیا. ویانا کی سیج تک گئے ہیں، وہاں سے واپسی شروع ہوئی ہے. جیسے حضور کے زمانے میں ٹورز تک پہنچ گئے تھے، تقریباً 200 میل رہ گیا تھا پیرس حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کا انتقال تو 632 میں ہو گیا ہے. اس کے بعد جو ہے 732 میں وہ شکست ہوئی ہے وہاں پر. اسی طرح ویانا کا جب اٹھانا پڑا ہے محاصرہ، تو وہاں سے بیکورڈ موومنٹ شروع ہوئی ہے. لیکن یہ کہ یورپ کا بہت بڑا حصہ جو ہے ترکوں کے زیر نگی رہا ہے. 400 برس تک خلافت بھی ان کے پاس رہی. پھر ڈاؤن فال آ گیا. اب ہم اس دوسرے ڈاؤن فال کے لوئسٹ ایب پر کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ لوئسٹ ایب شروع ہوا ہے 1924 سے. 1924 میں خلافت ختم، صرف ایک سمبل تھا، اے سمبل آف مسلم یونٹی، ختم. اور سن 14 سے 18 تک کی جو جنگ تھی، اس کے نتیجے میں گریٹ آٹومان امپائر جسٹ وینشڈ فرام دی سرفیس آف دی ارتھ، اور ایٹ لیسٹ آئی کین سے فرام دی میپ آف دی ورلڈ. زمین تو ختم نہیں ہوا کرتی نا، لیکن یہ کہ بھارت آٹومان امپائر کہاں تھی یہ آج کوئی بھی نہیں بتا سکتا. کہاں بتائیے ذرا نقشے کے اندر کہاں تھی؟ ختم. حصے بکھرے ہو گئے عالم اسلام کے. بغاوت کروائی تھی ترکوں کے خلاف عربوں سے. کرنل لارنس، اس نے جو بغاوت کروائی ہے، یہ جو شاہ بیٹھا ہوا حسین کا، اس کا پردادا جو تھا، اس نے بغاوت کی تھی اور ترکوں کو ذبح کیا تھا، ترکوں کو قتل کیا تھا. حرم شریف میں قتل کیا ہے ترکوں کو، اس لیے کہ قلعہ موجود تھا. جو لوگ، اب تو وہ ختم ہو گیا قلعہ، جو لوگ کچھ عرصے پہلے گئے ہیں وہاں پر، تو پہاڑی جو ہے باب عبدالعزیز کے سامنے وہاں پہاڑی نظر آتی ہے، اور پہاڑی کے اوپر ترکوں کا قلعہ ابھی تک موجود تھا. وہ وہاں موجود تھے، توپیں موجود تھیں، وہ توپیں چلا سکتے تھے، لیکن انہوں نے خانہ کعبہ کو نقصان پہنچانا گوارا نہیں کیا. ان کی نگاہوں کے سامنے
ترک جو ہے فوجی وہاں پر ذبح کیے جاتے ہیں، اور وعدہ کیا تھا، ہم تمہیں آزادی دیں گے، تم ترکوں کے غلام کیوں ہو گئے ہو؟ آزادی کیا دی؟ سب حصے بکھرے کر لیے۔ عراق انگریزوں کے پاس رہے گا، مصر انگریزوں کے پاس رہے گا، شام فرانسیسیوں کے پاس رہے گا، فلسطین کا بھی مینڈیٹ انگریزوں کے پاس رہے گا، لیبیا اطالویوں کے پاس رہے گا، الجزائر فرانس کے پاس رہے گا، وغیرہ وغیرہ، موریٹانیہ اسپین کے پاس رہے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ لو اسٹیپ تھا۔ تو ہم اس اعتبار سے اس وقت تاریخی پہلو سے وہ اپنے دو عروج دیکھنے کے بعد، پہلا عروج انڈر دی لیڈرشپ آف دی عربس، دوسرا عروج انڈر دی لیڈرشپ آف دی ٹرکس، اب یہ دونوں نیچے زمین پر پڑے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے جو حقیقت ہے جس کو سمجھنا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ ہمارا اصل سبب کیا ہے، اسے میں کہوں گا ایمان کی کمزوری۔ مغرب کا فلسفہ جب ہمارے سر پر آ کر سوار ہو گیا تو اس سے ہمارے ایمان کی جڑیں کھد گئی۔ مسلمان تو ہم رہ گئے، مومن نہیں رہے۔ وہ جو پرسنل کنوکشن ہوتی، یقین، جس کو اقبال کہتا ہے یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری، یقین نہیں رہا۔ یقین کہاں ہے؟ وی ہیو اونلی اے ریشیل کریڈ، یہ ہمارا ایک نسلی عقیدہ ہے جو والدین سے ہمیں منتقل ہو گیا۔ وی آر مسلمز اونلی بیکاز وی ور بورن آف مسلم پیرنٹس، دیٹس آل۔ Do we really believe in Allah? Do we really believe He is all powerful? Do we really believe He is present everywhere? Do we really believe in the life hereafter? That it is the real life and it is the eternal life? Do we believe? جانبداری نہ کیجیے، اپنے غریبانوں میں جھانکیے۔ اور یہ تو آپ لوگ وہ ہیں جن کا ایک دینی ذوق ہے، مزاج ہے، آپ سوچ رکھتے ہیں، آپ چل کر آئے ہیں یہاں۔ آپ لوگوں کا کیا حال ہے؟ چاہے وہ جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں، چاہے وہ عوام الناس ہیں، ایمان کہاں ہے؟ اور ایمان کیوں ختم ہوا یہ بھی نوٹ کر لیجئے۔ اس کی تشخیص کی تھی 20ویں صدی عیسوی کے مفکر اعظم، قرآن سے دوری، قرآن کو بند کر دو، انہیں علم کلام میں الجھا دو، انہیں تصوف میں مگن کر دو، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے۔ قرآن کو بند کر لو، ورنہ قرآن میں تو یہ پڑھیں گے تو ملوکیت کے خلاف بات سامنے آئے گی، بادشاہت کے خلاف، سرمایہ داری کے خلاف، لہذا اس کو بند کر دو۔ اول تو یہ کہ عربی زبان جو ہے وہ ایران نے آ کر بیریئر لگا دیا کہ عربی رک گئی۔ یہ بھی ایک تاریخی حقیقت سے نوٹ کر لیجئے۔ عربین پیننسولا یوں چلتا ہے، نیچے سے چوڑا ہے، اوپر سے تنگ ہے، ادھر سے خلیج فارس آ رہی ہے اور ادھر سے بحر قلزم آ رہا ہے۔ اچھا، اس کے اوپر جو ہے تاج بڑا رکھا ہوا ہے، وہ بھی عرب ورلڈ ہے، عراق عرب اور شام عرب، اور اس کو کہتے ہیں الجزیرہ۔ یہ جزیرہ نما عرب جو ہے الجزیرہ ہے۔ یہاں سے اسلام نکلا، مسلمان نکلے، فتوحات شمال میں تو خیر کوہ قاف جو ہے وہ رکاوٹ تھا، زیادہ آگے جا نہیں سکتے تھے، مغرب میں پھیلا، مشرق میں پھیلا، فتوحات تو دونوں طرف یکساں ہوئی، لیکن کلچرل وکٹری جو ہے وہ ایسٹ میں حاصل نہیں ہو سکی، صرف ویسٹ میں ہوئی، کیونکہ شمالی افریقہ جو ہے بیرن تھا، وہاں کوئی کلچر تھا ہی نہیں، وہاں کوئی تہذیب تھی ہی نہیں، نہ کوئی فلسفہ تھا، نہ کوئی ادب تھا، لہذا ویکوم تھا، اس ویکوم کو عربی نے آ کر کیپچر کیا، اور آج پورے شمالی افریقہ کی زبان عربی ہے۔ کیسے ہو گئی؟ That was due to that vacuum of culture۔ عرب آ کر چھا گئے، ان کی تہذیب چھا گئی، ان کی زبان چھا گئی، اور بڑے خوش قسمت رہے کہ اب ان کی مادری زبان ہے جس میں قرآن مجید ان کے پاس موجود ہے۔ مشرق کی طرف جب بڑھے ہیں، عراق سے نکل کر، شام سے نکل کر گئے مغرب کی طرف، عراق سے نکل کر آئے مشرق کی طرف، جو ایران ہے اس کا اپنا کلچر تھا، اس کی تہذیب تھی، اس کی زبان تھی، اس کا لٹریچر تھا، اس کی شاعری تھی، اس کا فلسفہ تھا، لہذا کلچرلی اسلام ایران کو فتح نہیں کر سکا۔ پولیٹیکلی فتح کیا ہے،
اور اس کے بعد ٹیکس آ گئے، انہوں نے بھی پرشین اختیار کیے۔ ہمارے ہاں جو 800 برس حکومتیں رہی ہے تو پرشین واز دی آفیشیل لینگویج، ناٹ عربک۔ عربی جاننے والے جو ہیں وہ تو صرف چند مولوی لوگ ہوتے تھے، اور وہ بھی عربی کہاں جانتے تھے، وہ تو فقہ پڑھتے تھے اصل میں۔ اس لیے کہ 3 عہدوں کے لیے آدمی درکار تھے، سول سروس تھی یہ ان کی مسلمان حکومتوں کی، کہ انہیں قاضی چاہیے، مجسٹریٹس، دے مسٹ بی ایکسپرٹ ان لا، مفتی چاہیے، یوس کنسلٹنٹس مفتی، اور خطیب چاہیے جامع مسجدوں کے لیے۔ اس کے لیے انہوں نے نظام بنایا، ایک تعلیمی نظام۔ اس میں زیادہ زور نہ عربی زبان پر ہے نہ قرآن پر ہے، سارا زور فقہ پر ہے۔ لہذا یہاں پر عربی آئی ہی نہیں، قرآن مجید سے ہمارا تعارف ہوا ہی نہیں۔ یہ تو آج سے تقریباً سمجھیے کہ 300 برس پہلے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کو کھولا ہے، فارسی میں ترجمہ کیا ہے، حالانکہ ان کے خلاف بغاوت ہو گئی تھی اور مولویوں نے فساد کھڑا کر دیا تھا، انہیں جرم کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، قرآن کا ترجمہ کیا فارسی میں۔ ان کو قتل کرانے کے لیے ولایتی بلا لیے گئے تھے۔ ولایتی کون ہے؟ افغان۔ ایک دوسرا چونکہ ملک تھا نا، یہ ولایت تھا، یہ افغانستان جو ہے یہ ولایت تھا، تو ولایتی بلا لیے گئے تھے کرائے کے قاتل، اور مسجد فتح پوری جو جہاں سے کہ شروع ہوتا ہے ان کا جو کیا کون سا ہے، چاندنی چوک، وہاں اس کے سرے کے اوپر جو فتح پوری مسجد ہے، اس میں عصر کی نماز کے بعد حدیث کا درس دیتے تھے شاہ صاحب، اور طے یہ تھا کہ جب وہ نکلیں گے تو قتل کر دیں گے وہ پٹھان جو کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن کچھ اللہ نے ان کی ایسا روب ان کے اندر پیدا کر دیا، دہشت پیدا ہو گئی ان کے اندر، ان کے ہاتھ نہیں اٹھے، ادروائز ہی وڈ ہیو بین کلڈ۔ تو قرآن کھولا ہے کچھ تھوڑا سا۔ آج بھی ہمارے ہاں بہت سے مذہبی حلقے ہیں جو قرآن کا ترجمہ کرنے کو غلط کہتے ہیں۔ ایک بہت بڑی تحریک ہے تبلیغی جماعت کی، 15 لاکھ لوگ جہاں جمع ہوتے ہیں، ان کے نزدیک قرآن کا ترجمہ کرنا غلط ہے۔ قرآن پڑھو اور ثواب لو، باقی مسئلہ پوچھنا مولوی سے پوچھو، تم کیوں پڑھتے ہو قرآن؟ تم قرآن پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ صحیح ہے، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ اگر آپ اسی طریقے سے پڑھیں گے کہ گہرائی میں نہیں جا رہے ہیں تو آپ گمراہ ہوں گے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن مجید کی یہ شان قرآن خود بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے بہت سو کو گمراہ کر دیتا ہے، اسی کے ذریعے سے بہتوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تو ایک حد تک ان کی بات صحیح ہے، لیکن اگر اس خطرے سے آپ قرآن کو بند رکھیں گے تو قرآن ہی سے ایمان پیدا ہوتا ہے، اور وہ ایمان پیدا ہوگا تو پھر دوبارہ اسلام زندہ ہوگا، ورنہ ممکن نہیں ہے۔ How shall we prepare ourselves for the challenge؟ اس کے لیے میں نے مفصل تقریریں کی ہوئی ہیں۔ ایک لفظ ہے توبہ، لیکن توبہ 2 لیولز پر۔ ایک انڈیویجول لیول پر توبہ، اے اللہ ہم بھٹک گئے تھے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ لیکن اس توبہ کا تقاضا کیا ہے؟ دیکھو اپنے وجود کو اور اپنے گھر کو اور اپنی معیشت کو اور معاشرت کو، جو چیز خلاف اسلام ہے نکال دو۔ اگر یہ نہیں کرتے تو کوئی توبہ نہیں ہے، اٹس آل بکواس۔ آپ توبہ کی تسبیحیں پڑھتے رہیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لیکن جو خباثت کاروبار میں ہے وہ جاری رہے گی۔ حج کرائیں گے، 2 4 6 حج کیے ہوئے ہیں، لیکن جیسے جاتے ویسے ہی واپس آتے ہیں۔ جو سودی کاروبار کرتے ہوئے گئے تھے، آتے ہی فوراً دوبارہ اس کو شروع کرتے ہیں۔ یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے کہ اپنی ذات، اپنے گھر پہ تو آگے اختیار ہے نا، اگر نہیں تو ڈوب مرو۔ اگر اپنے گھر پر بھی اجی عورتیں نہیں مانتی ہیں تو تم مر جاؤ۔ حضور کے الفاظ دہرا رہا ہوں یہ، کہ جب تمہارے معاملات تمہاری عورتوں کے حوالے ہو جائیں گے، بطن الارض خیر لکم من ظہرہا، تو زمین کا پیٹ تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم دفن ہو جاؤ اس میں، اس کی پیٹھ کی بجائے، کہ پیٹھ کے اوپر چلو پھرو، اس کی بجائے زمین کے پیٹ میں دفن ہو جانا بہتر ہوگا۔ اپنی ذات پر، اپنی معاشرت پر، اپنی معیشت پر۔ تو ابھی تک کوئی اتا ترک پیدا نہیں ہوا جس نے برقع جو ہے زبردستی اتروایا ہو۔ جنہوں نے اتارا خود اتارا، بھائی 4 پیسے ہو گئے تو اب عورت کا پردہ ختم ہو گیا۔ پہلے برقع اترا، چادر آئی، چادر بھی پھر اوڑھنے کی شکل میں رہ گئی، اب جو ہے قمیضیں بھی جو ہے ٹائٹ، اب تو جو کچھ ہے میں اس میں کیا بیان کروں آپ سے۔ ترقی ہوئی ہے اگر تو سرمایہ داری کو، اور ترقی ہوئی ہے اگر تو بے حیائی کو، 2 چیزوں کو ترقی ہوئی۔
دس از آل دیٹ وی ہیو گاٹ. تو یہ تلخ حقیقت ہے. توبہ افراد کریں جو توبہ کر لیں، صحیح معنی میں توبہ، کہ اپنی زندگی سے غیر اسلامی کام فارغ کر دیں. اپنے گھروں میں جا کر شرعی پردہ نافذ کرو. نہیں کرتے تو تمہارا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ شریعت کس لیے دی گئی تھی؟ یہ سورہ نور کے اندر اتنے احکام آئے ہیں، سورہ احزاب کے اندر اتنے احکام آئے، کس لیے ہیں؟ تلاوت کرو اور ثواب لے لو. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ بینک سے سارا معاملہ کر کے اب کاروبار چلا رہے ہیں، اپنا بڑھا رہے ہیں، یہ کیا حرام نہیں ہے؟ ہمارے رگو پے کے اندر حرام شرائط کیے ہوئے. تو پہلی بات کیا ہوگی؟ توبہ. لیکن توبہ اس عمل کے ساتھ توبہ. یہ فرمائیے گا کہ مغربی تہذیبوں کی مسلمانوں کے خلاف جنگ تو شروع ہو چکی ہے. آپ نے ٹیلی ویژن پہ بھی کئی مرتبہ اس طرح کے لیکچرز میں نے آپ کے سنے ہیں. تو اس وقت دنیا میں 56-57 اسلامی ممالک ہیں. کیا ضروری ہے کہ یہ سارے 56-57 ممالک اسی یونائٹڈ نیشنز کے ممبر رہیں؟ اپنی یونائٹڈ نیشنز علیحدہ سے بنا کے ان کا مقابلہ کیا نہیں کر سکیں گے؟ پہلی بات تو آپ کے سوال میں بھی میں کہوں گا کہ آپ نے غلط لفظ استعمال کیا. یہ اسلامی ملک نہیں ہے، یہ مسلم ممالک ہے. These are Muslim countries. None of them is Islamic. None of them. کوئی ملک دنیا میں اس وقت اسلامی نہیں ہے. باقی جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ ایک اچھا خواب ہے، لیکن اس خواب کی تعبیر عالم واقعہ میں آنی بہت مشکل ہے. پہلے دنیا بائی پولر تھی، تو کچھ مسلمان ممالک جو امریکہ کی گود میں تھے، کچھ روس کی گود میں تھے. اب یونی پولر ہو گئی ہے، تو تقریباً تمام مسلمان ممالک جو ہیں وہ امریکہ کی گود میں ہیں. اس سے باہر نکلنا کوئی آسان کام ہے؟ تو ایک تھوڑی سی جو ہے جھلک ایران نے دکھائی تھی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کی تھی. اور ان کے جو اپنے پاس رکھ لیے تھے، وہ جو کچھ لوگ جو اغوا کیے گئے تھے، کیا انہیں کہتے تھے، جو امریکن کچھ پرزنرز بنا لیے تھے، ان کو رہا کرنے سے انکار کیا تھا. اور امریکہ کا مشن بھی آیا تھا انہیں لینے کے لیے، اور بری طریقے سے برباد ہوا تھا. جیسے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہی واقع ہو گیا تھا. تو جرأت، ہاں وہاں چونکہ انہوں نے ایک انقلاب برپا کیا تھا. میں اسے ٹوٹل اسلامی انقلاب نہیں مانتا، لیکن انقلاب تو تھا. بادشاہ کو بھگایا، اپنے علماء کی حکومت قائم کر دی. تو چونکہ 20,000 سے یا 25,000 تک جانیں دے کر انقلاب برپا کیا تھا، لہذا ان میں جرأت تھی، کھڑے ہو گئے. آج بھی ایک ہی ملک ہے جو کچھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ محمود احمدی نژاد جو ہے اس کو دنیا پاگل کہہ رہی ہے اس وقت، لیکن وہ ہے بات کر رہا ہے. واللہ عالم کیا بنے گا یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ خواب ہے، اس سے زیادہ نہیں. میں بلکہ آپ کو بتا دوں کہ امت مسلمہ کی وحدت کا سب سے بڑا حدی خواں علامہ اقبال تھے، سب سے بڑے. لیکن انہوں نے بھی مان لیا تھا اپنے لیکچرز میں، ریکنسٹرکشن میں، there is no one Muslim ummah present at this time. Instead we have a number of Muslim nations. وہ مسلم نیشنز جو ہیں وہ اب مسلم اسٹیٹس بن گئی ہیں. بس امت کہاں ہے؟ امہ 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 کس بلا کا نام ہے؟ کہاں ہے امہ؟ یہ آپ کے ذہن کا تصور ہے، اس کا کوئی وجود حقیقت میں نہیں ہے. امہ امام کے ساتھ ہوتا ہے. کون ہے امام تمہارا؟ اما یا امو، امامت کرنا، امام، اسی سے لفظ امت بنا ہے. ایک آپ کا اگر کوئی سربراہ ہو پوری دنیا میں مسلمانوں کا، تب تو یہ امہ ہے، ورنہ امہ کہاں ہے؟ یہ تو مختلف قسم کی مختلف نسل کی بھیڑیں بکریاں ہیں جو علیحدہ علیحدہ جو ہے اپنے اپنے دربوں باڑوں کے اندر بند ہیں. جی یہ جو کاروباری لوگ ہیں، جب کسی مال کی قیمت گرتی ہے تو وہ اس کو گرا کر بیچتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو پرانی قیمت پہ خریدا ہے، جب یہ مال نکل جائے گا، نیا آئے گا، تو پھر ہم نئی قیمت پہ، کم قیمت پہ دیں. تو کیا یہ بھی سود نہیں ہوگا کہ وہ کہتے ہیں ہمیں نفع ہی نفع ہو، نقصان ہو تجارت میں؟ اصل میں ایسا ہے، اگر کوئی شخص اپنا مال روکنا چاہتا ہے تو اسے اس کا اختیار ہے، بشرطے کہ مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہو مال. اگر مال مارکیٹ میں سرے سے اویلیبل نہ رہے، ہولڈنگ ہو جائے تو یہ حرام ہے. سود کا نہ آپ اطلاق کیجیے، اس پر ہولڈنگ ہے. ہولڈنگ جو ہے احتکار حرام ہے.
ویسے تو یہ ظاہر بات ہے کہ ایک شخص جو ہے اس نے اپنے اسٹور کے اندر اتنے ہزار من جو ہے گندم رکھی ہوئی ہے بیچنے کے لیے، لیکن یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ بازار میں گندم اویلیبل نہیں ہے، بازار میں گندم مل رہی ہے، اس وقت تک اسے آپ احتکار نہیں کہیں گے. لیکن یہ ہے کہ اگر گندم نہ مل رہی ہو اور آپ روک کر بیٹھے رہے تو یہ احتکار ہے اور یہ حرام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی تھے جنہوں نے دعوت شروع کی. He was all alone. کوئی امت تو نہیں تھی. He created an ummah جو ایک جماعت کی شکل میں تھی پہلے. حزب اللہ، اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون فإن حزب اللہ هم الغالبون. اس حزب اللہ نے قربانیاں دیں، جانیں دیں، گھر بار چھوڑے، سب کچھ کیا، تکلیفیں سہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح دی، انقلاب برپا ہو گیا. پھر وہ امت پھیل گئی تو امت بن گئی. ورنہ آج کہاں ہے؟ آج تو امت نہیں ہے. آج آپ کو ریکنسٹرکٹ کرنی ہوگی امت. پھر اسی طرز پر دعوت، اسی انقلاب کی دعوت، اسی ایمان کی دعوت، اسی بنیاد پر جماعت، بیعت کی بنیاد پر، اور پھر یہ کہ وہ جد و جہد کر کے، قربانیاں دے کر، جانیں دے کر انقلاب برپا کر. تو دیٹ ول بی دی بگننگ آف اے نیو مسلم امہ. جی. اور کسی بھی برائی کا ساتھ دینے والا وہ بھی اسی میں شامل ہوتا ہے چاہے وہ اس برائی میں خود شامل نہ ہو. جس طرح بینک ہیں، اب اس میں ہم لوگ اپنے پیسے جمع کراتے ہیں لیکن وہ تو اس پیسے سے بھی سودی کاروبار کرتے ہیں. کیا ہمارا ان بینکوں میں پیسہ رکھنا جائز ہے؟ میرے نزدیک بینک میں پیسہ رکھنا ایک تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے وہ سیونگ بینک کا اکاؤنٹ رکھا ہو، سود لے رہے ہو تو حرام. اگر آپ نے فکس ڈپازٹ کیا ہے اس کے اوپر سود لے رہے ہیں تو حرام. البتہ یہ کہ اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ رکھیں تو میں اسے حرام نہیں کہوں گا، اگرچہ مناسب یہ بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جو بات کہی صحیح ہے کہ یو آر سپورٹنگ دیم. لیکن اب کیا کریں؟ ویسے بھی ٹرانزیکشن کے لیے بھی کاروبار کے اندر پیسہ یہاں سے وہاں بھیجنا ہے، کیا کریں، کس طرح کریں؟ سروسز ہیں بینک کی، وہ جائز ہیں، وہ حرام نہیں ہے. اگر آپ ٹی بھیجتے ہیں اور اس کے اوپر وہ کچھ پیسے جو ہے اپنا کمیشن دیتے ہیں، جائز ہے. تو سروسز جائز ہیں. اگر وہ انہوں نے کوئی جو ہے وہ بنا دیے ہیں جو اسٹرانگ باکسز ہوتے ہیں اور ان کے اندر آپ نے اپنے کچھ ویلیویبل لا کے رکھ دیے ہیں تو جائز، آپ کرایہ دیں گے اس کا. تو اسی طریقے سے معاملہ، لیکن یہ کہ مناسب نہیں ہے. مناسب یہ ہے کہ آپ نہ رکھیں کچھ بھی وہاں پر. اگر آپ کے پاس کچھ ہے ہی تو بہتر ہے کہ اسے ریئل پراپرٹی کے اندر، ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹ کریں، کسی اور طرح پہ رکھیں، سونا لے کر رکھ لیں، لیکن حتی الامکان کوشش کریں کہ بینک میں نہ رکھیں. آپ نے کہا کہ یہ سودی نظام ہے سارا بینک کا، تو جو لوگ بینک میں کام کرتے ہیں ایز اے سافٹ ویئر انجینئر یا ایز اے کمپیوٹر آپریٹر، جن کا اس لین دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو جو ملے گی سیلری، کیا وہ بھی حرام کی اس میں آئے گی؟ کہ میں یہاں فتویٰ دینے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں. مناسب ہے کہ بینک کی سروس نہ کی جائے، میں یہ مشورہ دے سکتا ہوں، کیونکہ بینک جو ہے وہ 100% سود کا معاملہ ہے. بیسک پروپوزیشن کیا ہے کہ کم شرح سود کے اوپر لوگوں سے ڈپازٹ لو اور زیادہ شرح سود کے اوپر لوگوں کو ڈپازٹ دو، تو اس کی آمد بھی اور اس کی رفت بھی دونوں سود پر ہے. تو میرے نزدیک جو ہے اس کی ملازمت چھوڑ کر اگر 20,000 کی ملازمت کی جگہ کوئی جگہ پر آپ کو 10,000 کی مل جائے تو وہ بہتر ہے. البتہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی شخص بھی ہم میں سے 100% سود سے فارغ نہیں ہے. ہماری فضا میں سود ہے، ہماری غذا میں سود ہے. جو گندم کا دانہ ہمارے اندر جاتا ہے اس کے اندر سود شامل ہے. اس کے لیے بیج خریدا گیا تھا سودی قرضے پر، اس کے لیے پیسٹی سائیڈز خریدے گئے تھے سودی قرضے پر، اس کے لیے کھاد لی گئی تھی سودی قرضے پر، اس کے لیے اگر ٹریکٹر لیا گیا تھا سودی قرضے پر. ایک ایک دانے میں سود ہے. تو حضور نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ چاہے کوئی شخص سود کھائے نہ، لیکن سود اس کے اندر سود کا غبار یا دخان ضرور جائے گا. اگر ہوا میں ڈسٹ سسپینشن ہے تو آپ سانس لیں گے تو ڈسٹ تو آپ کے اندر جائے گی. اگر اس کمرے میں خدا نہ خواستہ اس وقت کوئی ایسی شکل ہو جائے کہ دھواں بھر جائے تو سانس لینے کے لیے آپ کو جینے کے لیے سانس لینا ہے اور سانس کے ساتھ دھواں جائے گا. یہ دو الفاظ حضور نے استعمال کیے، غبار اور دخان. یہ تو جائے گا، یہ تو ہر ایک کے اندر جا رہا ہے. لیکن جہاں ڈائریکٹ ٹرانزیکشن سود کی ہو رہی ہے اس سے تو بچے کم سے کم. یہ جب تک ذہنیت نہیں بدلے گی، دولت پرستی جب تک اس کی جڑیں نہیں نکلے گی دلوں کے اندر سے، سود ختم نہیں ہو سکتا. سود خوری دولت پرستی کا اظہار ہے. ورنہ آپ کے پاس زائد پیسہ ہے، آپ کی ضرورت اللہ پوری کر رہا ہے، آپ کو 10,000 روپے تنخواہ مل رہی ہے،
آپ کے پاس کچھ پیسہ رکھا ہوا ہے، آپ کسی غریب کو بھی تو دے سکتے ہیں نا. اللہ کے بینک میں جمع کرا دیجئے، وہاں تو 700 گنا ملے گا، اس سے بھی زیادہ ملے گا. آپ کسی اپنے بھائی کو دے دیجئے کہ وہ کچھ کاروبار اپنا شروع کر لے، کوئی دکان ڈال لے چھوٹی سی، کوئی کریانے کی دکان ڈال لے، اور اس میں سے یہ کہ آپ اس سے قرض لے لیجئے، قرض حسنہ واپس لے لیجئے. یہ بھی تو کر سکتے ہیں نا. لیکن جہاں دولت کی پرستش ہو رہی ہو وہاں پہ یہ کام نہیں ہو سکتا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. مجھے اعظم شاد کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جیسے یہ ہماری ایک ویسٹرن سویلائزیشن پہ بات ہوئی ہے اور سیکس فری اور جو بھی حرام خوری یا جس طرح کا ان کا کلچر وہاں نظر آتا ہے، لیکن اس کے باوجود پریشان کن بات یہ ہے کہ دنیا میں جو ترقی کے آثار ہیں یا دوسری طرف ان میں بے ایمانی، غداری، یہ بات ان میں نہیں پائی جاتی. تو یہ کیا وجہ ہے؟ میں آپ کے سوال کا جواب دے چکا ہوں. جب کوئی آدمی بوڑھا ہو جائے کیا وجہ ہے کہ اب اس میں طاقت نہیں رہی، کیا وجہ ہے کہ اب وہ کمزور ہو گیا ہے، کیا وجہ ہے کہ اس کی کمر جو ہے وہ جھک گئی ہے. اٹس اے نیچرل پروسیس. وی آر اے ڈیکیڈ لاٹ، ڈیکیڈ، اینڈ دس ڈیکیئنگ پروسیس اٹ ایکسٹینڈز آن سینچریز. آپ ایک صحت مند آدمی کا تصور، آپ ایک بوڑھے اور مریض جو ہوتا ہے جب لمبا ہو جائے تو اس کو اور بھی مرض آ جاتے ہیں، ایک کے بجائے 7 دوسرا، دوسرے کا تیسرا، تیسرے کا چوتھا، آپ بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور ویسٹ میں آپ نے جو بات کہی ہے صرف وہی نہیں، اور بھی بہت سی اچھائیاں ہیں. میں نے کہا تھا نا وہ اٹھنے والی قومیں تھیں. یہ اٹھنے والی قوموں کے اندر کوئی اوصاف ہوتے ہیں. ویسٹ نے جس طریقے سے سوشلزم نظام قائم کیا ہے، اسکینڈینیوین سوشلزم، جس طرح ہر انسان کی بنیادی ضروریات کی گارنٹی ہے. یہ تو تاریخ میں پہلے صرف ایک دفعہ ہوا تھا، حضور کے زمانے میں نہیں بلکہ خلافت راشدہ میں. ہر شخص اس کی بیسک ضروریات انڈر رائٹ. وہاں کیا ہے؟ آپ چلے جائیے ناروے میں، آپ چلے جائیے ڈنمارک میں، کوئی ملکہ ہے یا بادشاہ ہے، وہ بھی اسی ہسپتال میں اس کا علاج ہوگا جس میں ایک غریب ترین آدمی کا علاج ہوتا ہے. غریب ترین آدمی کا بھی کوئی وہاں پر علاج کی کوئی قیمت نہیں لی جائے گی. ملکہ کا کوئی بیٹا ہے شہزادہ، وہ انہی اسکولوں میں پڑھے گا جس میں سب لوگ پڑھ رہے ہیں. ایک ہی اسکول ہے اور سب کے لیے ایجوکیشن فری، میڈیکل معاملہ فری. آپ اگر وہاں کام کر رہے تھے، کسی وجہ سے آپ کے بازو جو ہے اس پہ کوئی نقصان ہو گیا، آپ کا لائف پینشن آپ کو مل جائے گی. تو اچھائیاں بہت ہیں ان میں. اب یہی مثلاً کہ وہ اپنے ہاں کتوں اور بلیوں پر بھی کوئی بے رحمی گوارا نہیں کر سکتے، ٹھیک، لیکن انٹرنیشنل لیول پر ان سے زیادہ بدماش، ان سے زیادہ بے رحم، ان سے زیادہ ظالم، ان سے بڑا ٹیررسٹ کوئی نہیں ہے. کیا کیا انہوں نے عراق کے اندر، کیا کیا افغانستان کے اندر. یہ رحیم قوم ہے، یہ مہذب قوم ہے. لیکن ایک لوکل لیول کے اوپر اپنے نیشنلزم، اپنی قوم کو دھوکہ نہیں دینا، باقی سب کو دینا ہے. اپنی قوم سے جھوٹ نہیں بولنا، باقی سب سے بولنا ہے. یہ ان کی تہذیب ہے. لیکن ہم ڈیکیڈ ہیں، ہمیں تو ایک ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے. یا تو اللہ تعالیٰ کسی بالکل نئی قوم کو ایک نیسنٹ پوٹینشیل کے ساتھ حلقہ اسلام میں داخل کر دے. یہ بھی ہو سکتا ہے. ونس اٹ ہیز ہیپنڈ. تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل اور اسلام کے ہاتھوں وہی تاتاری مفتو ہو گئے. ہو سکتا ہے اب بھی اللہ اگر یہ توفیق چینیوں کو دے دے. نیسنٹ پوٹینشیل ان کے اندر ہے. اللہ اگر یہ توفیق جاپانیوں کو دے دے. قرآن مجید میں تو وعید موجود ہے نا، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر میں، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم. اے عربو، اے محمد کی قوم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم نے پیٹھ دکھا دی اس مشن کو جو تمہیں دیا گیا ہے، تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئیں گے. دس از واٹ ہیپنڈ ان 13th century. سقوط بغداد جب ہوا ہے تو آخری خلیفہ مستعصم باللہ اس کو محل میں سے گھسیٹ کر نکالا ہے باہر، ایک جانور کی کھال میں لپیٹ کر سڑک پر ڈال دیا ہے، اور تاتاریوں نے گھوڑوں دوڑائے ہیں اور سموں سے کچل دیا.
And that was the seal on the fate of the Arabs as a nation. اس کے بعد عرب نہیں اٹھ سکے. پھر ترکوں کا دور رہا 400 برس تک، 500 برس تک. اب بھی یہ ہے کہ بعض عرب ممالک میں پیسہ ہے، لیکن عزت نام کی کوئی شے ہے دنیا میں ان کے لیے؟ ڈو دے کمانڈ ایز ریسپیکٹ؟ جی چلیے. ابھی ڈاکٹر صاحب آپ نے لفظ استعمال کیا ٹیررسٹ یا ٹیررزم، دہشت گردی. اس کو ڈیفائن کوئی نہیں کرتا، کیا ہوتی ہے ٹیررزم اور ٹیررسٹ؟ اصل میں دائیں بائیں اگر جائیں گے تو سوالات بہت سے ہو جائیں گے. اصل میں تو جو گفتگو ہماری تھی کلیش آف سویلائزیشنز کیا ہے اس پر رہنا چاہیے. باقی ٹیررزم جو ہے، کون ٹیررسٹ نہیں تھا اس معنی میں؟ کیا امریکیوں نے برطانیہ سے آزادی حاصل نہیں کی تھی؟ کیا جنگ نہیں لڑی تھی؟ کیا سول وار نہیں ہوئی تھی؟ کیا الجیرینز نے فرانسیسیوں سے آزادی حاصل نہیں کی تھی؟ لڑ کر کی تھی. ایک یہ ہے، اور ایک وہ ٹیررزم ہے کہ جا کر کسی سول جگہ پر آدمی جو ہے اپنے آپ کو بم سے اڑا دے. وہاں مرنے والے تو سارے کے سارے جو ہیں وہ کمبیٹنٹس نہیں ہیں، وہ فوجی نہیں ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.